بھائی میں نے صحیح کہا ہے. اصل میں نشست اپنی جگہ، نشست کا معیار اپنی جگہ. آج مجھ کو ایسا پھانس دیا انہوں نے کہ میں وہاں سے جو لطف لیتا ہوں وہ آج نہیں لے سکا. اچھا، طارق فیدی کے بارے میں ایک بات میں کہتا ہوں کہ بے حد ذہین ترین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خصوصی نوازش ہے ان کے اوپر. یہ بے حد ذہین آدمی ہے. اتنی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں انہیں دی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ایک پوری اردو برادری کو جوڑ رکھا ہے، اور سب کے تاثرات ان کے متعلق یہی ہیں جو میرے ہیں کہ یہ بے حد ذہین ترین آدمی ہیں، اور خاص طور سے شعر کی جیسی پرکھ ان کو ہے. اب یہ تو میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں اور لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا، کہ جب بھی کوئی اچھا شعر کہتا ہوں، اچھے سے مراد یہ جب بھی شعر کہتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ طارق کو سنا دیں، اور میں فون کر کے سناتا ہوں ان کو شعر. اور یہ انہوں نے کہہ دیا کہ فصیح بھائی اچھا شعر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اچھا شعر ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ اب اس طرح کے لوگ کہاں ہیں. اور یہ ان کے ہاں جو رچاؤ ہے یہ ان کا خاندانی رچاؤ ہے. ان کی صحبتیں ظاہر ہے کہ جہاں یہ کانپور سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اس خانوادے سے ان کا بڑا تعلق رہا ہے جس کو دادا میاں کے وہاں سارے لوگ ابو الحسنات حقی وغیرہ. ابو الحسنات حقی تو بہت مستند نام ہے اردو ادب کا. غالباً ندرت کانپوری صاحب، ندرت کانپوری صاحب، ہاں وہ میں نے دور کچھ تھوڑا سا دیکھا ہے. تو ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے، اور ان کا محلہ بھی وہ تھا کہ جس میں شارق رایانی صاحب اور نشور بہدی صاحب، زیب غوری صاحب، زیب غوری. اب زیب غوری صاحب کی بات ہو رہی تھی، ان کے صاحبزادے کہاں ہیں؟ یہ سامنے بیٹھے ہی ہے. اچھا بھائی، میں آپ سے ابھی انہوں نے زیب غوری کا ذکر کیا، ان کا میں ابھی آپ سے گلے ملوں گا، کیونکہ مجھے میں بتاؤں آپ اس شخصیت کے صاحبزادے ہیں جن سے وہ خاص طور سے شاہجہاں پور آتے تھے مجھ سے ملنے. زیب غوری. اچھا، پھر جب وہ آتے تھے تو ان کے اعزاز میں نشستیں ہوتی تھی، کبوتر لینے آیا کرتے تھے وہ. اور میں نے ان کو شاہجہاں پور کے جو مشہور سیاہ کبوتر ہوتے ہیں وہ کئی بار ان کو دیے ہیں. میں